اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکر طالب مولا ہی مے خانے میں آتے ہیں، مؤنث طالب عقبہ ہی بہکانے میں آتے ہیں۔ مذکر طالب مولا ہی مے خانے میں آتے ہیں، مؤنث طالب عقبہ ہی بہکانے میں آتے ہیں۔ جو اس مے خانے کے مے خار ہیں، ہنس ہنس کے کہتے ہیں، نظر بخشش کے کچھ آثار پیمانے میں آتے ہیں۔ نہ کچھ پڑھنے سے آتے ہیں، نہ کچھ آتے ہیں سننے سے، حقیقت کے مزے خود کو سمجھ جانے سے آتے ہیں۔ حقیقت کے مزے خود کو سمجھ جانے سے آتے ہیں۔ اور مزہ توحید کا لیتے ہیں ہم کثرت کے ہلچل میں، وہ ناداں ہیں جو آبادی سے ویرانے میں آتے ہیں۔ اور خدا تو عرش پر ہے، عرش خود ہے فرش پر غافل، یہ وہ نکتے ہیں جو مرشد کے سمجھانے سے آتے ہیں۔ کبھی وہ ہم سے چھپتے ہیں، کبھی ہم ان سے چھپتے ہیں، کیسے مشغلے بھی دل کے بہلانے میں آتے ہیں۔ ستم جورو جب جفا دکھ درد ہیں، سب عشق کے تحفے جو عاشق خاص ہیں، یہ ان کے نذرانے میں آتے ہیں۔ ہمارے میں کدے کہ میں وہ تاثیر ہے رضواں، نمازی بھی سکون پانے کو میں خانے میں آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مذکر طالب مولا ہی میں خانے میں آتے ہیں، یعنی جو مرد ہیں وہ اس میں خانے میں آتے ہیں، اور جو مؤنث ہیں وہ طالب عقبہ ہیں، وہ بہکانے میں آتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں اور میرے میں خانے میں نہیں آتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو طالب عقبہ ہیں رضوان وہ مؤنث ہیں، اور یہ حدیث بھی تو ہے، جو طالب مولا ہے وہ مذکر ہے، جو طالب عقبہ ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، اور جو طالب دنیا ہے وہ کیا ہے، مخنث ہے۔ ایسی حدیثیں بھی ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو مذکر ہیں طالب مولا ہیں وہ میخانہ مرشدی میں آتے ہیں، جو مرد ہیں، اور جو مؤنث ہیں یعنی عورت ہے وہ طالب عقبہ ہے، وہ آخرت کی طلب رکھتے ہیں، وہ بہکانے میں چلے آتے ہیں، وہ میرے میخانے میں نہیں آتے ہیں۔ اور جو اس میخانے کے میخار ہیں، ہنس ہنس کے کہتے ہیں، نظر بخشش کے کچھ آثار پیمانے میں آتے ہیں، اور نہ کچھ پڑھنے سے آتے ہیں، نہ کچھ آتے ہیں سننے سے، حقیقت کے مزے خود کے سمجھ جانے میں آتے ہیں۔ یعنی پڑھنے اور سننے سے زیادہ کچھ ہوتا آواتا نہیں ہے بھائی، کیونکہ حقیقت کے جو مزے ہیں وہ خود کو سمجھ جانے میں آتے ہیں۔ یعنی جو کوئی خود کو سمجھ گیا، خود کو پہچان گیا، معرفت الہی کے راز سربستہ اس کے دل و دماغ میں اتر گئے، اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور اس کو زیادہ پڑھنے لکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں رہی۔ مزہ توحید کا لیتے ہیں ہم کثرت کے ہلچل میں، وہ ناداں ہیں جو آبادی سے ویرانے میں آتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ بڑے ہی بیوقوف ہیں جو آبادی کو چھوڑ کے ویرانے میں جنگل جنگل بھٹکتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مزہ توحید کا لیتے ہیں ہم کثرت کے ہلچل میں۔ یعنی توحید کا مزہ ہم کثرت میں لے سکتے ہیں، یعنی وحدت کو ہم کثرت میں پہچان سکتے ہیں، یعنی بھیڑ میں رہ کر کے بھی ہم حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اور جو نادان ہیں، جو خود کو سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نادان ہیں جو آبادی سے ویرانے میں آتے ہیں، کیونکہ ویرانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ویرانہ میں بھی وہ خود ہے اور آبادی میں بھی وہ خود ہے۔ آبادی میں رہ کر دل کو ویرانہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور کثرت میں رہ کر وحدت کو پہچاننا یہ بہت بڑی۔ خدا تو عرش پر ہے، عرش خود ہے فرش پر غافل، یہ وہ نکتے ہیں جو مرشد کے سمجھانے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ خدا تو عرش پر ہے، عرش خود فرش پر ہے، کیونکہ جو عرش پر ہے اس کے تمام نور فرش پر بھی موجود ہیں۔ وہ زمین کا بھی نور ہے، آسمان کا بھی نور ہے، اور تمام کائنات کا نچوڑ اس آدم کے وجود میں پوشیدہ ہے، اور تمام عالم وجود، عالم شہود کے راز جو ہیں وہ ہمارے اندر، ہمارے وجود میں پوشیدہ۔ اس لیے کہا کہ خدا تو عرش پر ہے، عرش خود ہے فرش پر غافل، یہ وہ نکتے ہیں جو مرشد کے سمجھانے میں آتے ہیں۔ مرشد اس بات کو سمجھائے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کبھی وہ ہم سے چھپتے ہیں، کبھی ہم ان سے چھپتے ہیں، کہ یہ مشغلے ہیں، کہ ایسے مشغلے ہیں دل کے بہلانے میں آتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم اس سے چھپتے ہیں، وہ ہم سے چھپتے ہیں۔ یہ ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل جو ہے، نکا چھپی کا کھیل عاشق و معشوق میں چلتا رہتا ہے،
اور یہ باتیں جو ہے مختلف صوفیہ نے بھی بیان کی ہے کہ میں چھپتا ہوں تو وہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے ہیں تو میں چھپتا ہوں، وہ چھپتے ہیں تو میں ڈھونڈتا ہوں، میں چھپتا ہوں تو وہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل عاشق و معشوق اور بندہ اور مولا کے بیچ چلتا رہتا ہے۔ ستم جو رو جفا دکھ درد ہیں سب عشق کے تحفے، جو عاشق خاص ہیں یہ ان کے نذرانے میں آتے ہیں۔ ستم اور جور و جفا اور دکھ درد جو ہیں یہ عشق والوں کے تحفے ہیں بھائی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عاشق خاص ہوتے ہیں یہ ان کا نذرانہ ہے، یعنی جو عاشق الہی ہوتے ہیں ان کے لیے ستم، جور و جفا، دکھ درد اس کی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، اور یہ نذرانہ ہے، یہ عشق اور حسن کا نذرانہ ہے، اور اس کو جھیلنا اور اس کو خوشی خوشی گوارا کرنا یہ اچھی بات ہے۔ یہی بات حضرت رضوان کہتے ہیں کہ اور پھر کہتے ہیں ہمارے میں کدے کے میں وہ تاثیر ہے رضوان، نمازی بھی سکون پانے کو میں خانے میں آتے ہیں، یعنی ہمارے میں خانے میں، ہمارے اس خانقاہ اور معرفت کے جو میخانے ہیں، اس میخانے میں نماز پڑھنے والے نمازی بھی آتے ہیں، شریعت پرست بھی آتے ہیں اور سکون پاتے ہیں، کیونکہ جب ان کو سکون مسجدوں میں نہیں ملتی تو وہ ہمارے میکدے اور خانقاہوں میں آتے ہیں، اور جب اس کو راز و نیاز کی باتیں بتائی جاتی ہے، حقیقت و معرفت کی باتیں سنائی جاتی ہے، تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور ان کو سکون آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جہاں جنت پہ مرتی ہے تو جنت ہم پہ مرتی ہے، کئی دوزخ سے ڈرتے ہیں تو دوزخ ہم سے ڈرتی ہے، نہ دل قابو میں رہتا ہے نہ ہم اپنے میں رہتے ہیں، ہماری فکر انحد لامکاں سے جب گزرتی ہے، جہاں بھی ہو نظر ایک پل میں ان کو بھانپ لیتی ہے، نظر والے کا صدقہ ہے نظر وہ کام کرتی ہے، جو آنے والے ہیں آنے دو قسمت آزمانے دو، طریقت کا یہ میخانہ ہے یہاں رندوں کی بھرتی ہے، کہاں وہ عرش کی عظمت کہاں قسمت فرشتوں کی، ہزاروں عرش سے افضل ہمارے پاک دھرتی ہے، خدا رکھے محبت کو ہماری حشر تک رضوان، تڑپتی ہے مچلتی ہے نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے، جہاں جنت پہ مرتی ہے تو جنت ہم پہ مرتی ہے، کئی دوزخ سے ڈرتے ہیں تو دوزخ ہم سے ڈرتی ہے۔ یہ دو مصرع حضرت رضوان کا بڑا ہی مزیدار ہے اور یہ بڑا ہی غور کرنے کا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں جنت پہ مرتی ہے، یعنی ساری دنیا جنت پہ مر رہی ہے، ارے دیکھو تو میری قسمت کہ جنت ہم پہ مرتی ہے، واہ، یعنی اے رضوان ساری دنیا جنت کے لیے دوڑ رہی ہے، صبح شام دوڑ رہی ہے، ثواب پر ثواب لوٹ رہی ہے اور نیکیاں پر نیکیاں کر رہی ہیں، لیکن دیکھو تو میری حالت کیا ہے، ارے میں تو وہ ہوں کہ جنت مجھے کہتی ہے کہ حضور آپ کب آئیے گا، حضور آپ کب آئیے گا، آپ کے لیے میں فرش بچھائی ہوئی ہوں، آپ کا میں انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت رضوان اس بات کو کہتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر جنت اور دوزخ کی ڈر ختم ہوتی ہے وہاں پر سے صوفیوں اور عاشقوں اور درویشوں کی گفتگو شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مذکر لوگ ہوتے ہیں، مرد لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جب اللہ کے عشق اور محبت میں آگے بڑھتے ہیں تو نہ ان کو جنت کا لالچ ہوتا ہے نہ جنت کا خوف ہوتا ہے، اور وہ جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مصداق ہو کر کے ولی کے زمرے میں آتے ہوئے کیا ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، راضیتاً مرضیتا کے مقام میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں جنت بھی ان کی محتاج ہوتی ہے اور اس کا منتظر ہوتی ہے۔ یہی بات حضرت رضوان اس کلام میں کہنا چاہتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ کئی دوزخ سے ڈرتے ہیں تو دوزخ ہم سے ڈرتی ہے، یعنی اے رضوان لوگ تو دوزخ کے ڈر سے جو ہے بالکل سامے ہوئے ہیں، لیکن دوزخ ایسا ہے کہ ہم سے ڈرتی ہے۔ کہتے ہیں رضوان بابا میرے طرف مت دیکھنا ورنہ میں بجھ جاؤں گی، کیوں کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ کہا گیا ہے رسول پاک کے حوالے سے کہ جب مومن گزرے گا دوزخ کے بغل سے، دوزخ کے پاس سے گزرے گا
یا یوں کہیں کہ پل صراط جب ہوگا، پل صراط پر سے جب مومن گزرے گا اور نیچے میں دوزخ ہوگی، کیونکہ دوزخ کے پل سے پار ہو کر کے جنت میں جانے کا راستہ بتایا جاتا ہے، تو جب اس راستے سے مومن اس پل پر سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی کہ اے مومن تو جلدی گزر جا، میرا آگ تمہارے نور سے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ بات اس مصرے سے واضح ہوتی ہے کہ مومن سے، ولیوں سے، درویشوں سے، اللہ والوں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ کیوں؟ کہ ولیوں اور مومنوں کا جو سلسلہ ہے وہ نور کا سلسلہ ہے، اور دوزخ کا جو تعلق ہے وہ نار کا تعلق ہے۔ تو نور کو نار سے بڑا ہی پریشانی ہے، یعنی جب نور آتا ہے تو نار بجھ جاتا ہے۔ نار کس کے لیے ہے؟ نار ان لوگوں کے لیے ہے جو دوزخی لوگ ہیں، جو نفس پرست لوگ ہیں، جو دنیا میں ناری تھے، جو دنیا میں نار ہی میں پڑے رہتے تھے، ان کو وہ نار جہنم جلائے گی اور اس کو عذاب ڈالے گی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں ہیں اور دنیا میں نور سے ان کا تعلق ہے، نور والا سے ان کا تعلق ہے، ان کے تمام لطیفے روشن نور علی نور ہیں، تو ان کا ظاہر بھی نور، باطن بھی نور، ان کی باتیں بھی نور، ان کا گفتگو بھی نور، تو ویسی صورت میں دوزخ کو اس نور سے بڑا خطرہ ہے۔ صرف دوزخ ہی نہیں بلکہ دوزخی لوگ بھی ویسے لوگوں کے زد سے دور بھاگتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں، بالخصوص منافقین، کافرین، مشرکین کو ویسے لوگوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ ویسے لوگوں کے آنے سے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے نار جلنے لگتے ہیں اور وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ والے جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ نار والی مخلوقیں، جن، جنات، خبیث، خبیثات اور گندے لوگ، منافقین، اور جو گندے لوگ خبیثین ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، وہ لوگ کٹ کے نکل جاتے ہیں، ترنت ان سے مقابلہ کرنے اور ان کے سامنے آنے کی ان کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے حضرت رضوان بابا بڑا ہی خوب کہتے ہیں کہ جہاں جنت پہ مرتی ہے تو جنت ہم پہ مرتی ہے، کئی دوزخ سے ڈرتے ہیں تو دوزخ ہم سے ڈرتی ہے، اور خدا رکھے محبت کو ہماری، حشر تک رضوان تڑپتی ہے، مچلتی ہے، نہ جیتی ہے، نہ مرتی ہے۔ آپ بھی کتنے بھولے بھالے ہیں، خود کی صورت میں سب کو ڈھالے ہیں، پوچھا میں آپ کے تعلق سے عارفوں کی زباں پہ تالے ہیں، کر لے برباد یا سنبھال کے رکھ، جان و دل سب تیرے حوالے ہیں، آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، ہائے ہم کیسے آنکھ والے ہیں، ذکر بن جانے جہاں سے ملنے کی، ہم نئی راہ ایک نکالے ہیں، جب نہ کچھ بن پڑی تو واعظ نے آج کی بات کل پہ ڈالے ہیں، یوں بول رضواں ہے تیرے پیچیدہ، جس طرح مکڑیوں کے جالے ہیں۔ اے رضوان تیرے جو بول ہیں وہ بڑے ٹیڑھے کوڑے ہیں، مکڑیوں کے جالے کے طرح لوگوں کو گھما دیتے ہیں، اسی لیے تو لوگوں کو چکر آنے لگتا ہے، کیونکہ سارا جہان چکر میں ہے۔ جب نہ کچھ بن پڑی تو اے واعظ آج کی بات کل پہ ڈالے ہیں، واعظ اپنی باتوں کو کل پہ ڈال دیتے ہیں، اور آنکھ رہتے ہوئے بھی اندھے ہیں، ہائے ہم کیسے آنکھ والے ہیں، یعنی آنکھ تو ہے لیکن اندھے کیوں ہیں؟ آنکھ پیدا کریں تاکہ حقیقت کو پہچان سکیں۔ آپ بھی کتنے بھولے بھالے ہیں، خود کی صورت میں سب کو ڈھالے ہیں۔ واہ! پوچھا میں آپ کے تعلق سے عارفوں کی زباں پہ تالے ہیں۔ رضوان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کتنے بھولے بھالے ہیں، خود کی صورت میں سب کو ڈھالے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ذرا ہم کو پہچانو تو ہم کدھر ہیں، ڈھونڈو 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 ہم کدھر ہیں۔ جب میری دید کی اس کی خواہش ہوئی، عرص سے فرش پر مجھ کو لانا پڑا، بات اتنی سی تھی عشق بیتاب تھا، اس لیے سارا عالم بنانا پڑا، آدمت بنا حسن کے دھوپ میں، بن کے آدم محمد کے ہر روپ میں، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے، کس کو آنا پڑا کس کو جانا پڑا،
ناسہا جلوگر کون ہے، جان لے نحن اقرب کے معنی کو پہچان لے، میں پتا بھی غلط تو پتا بھی غلط، ایسی تکرار سے باز آنا پڑا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہر شے میں ہے وہ نہاں، ہے وہ شعبدہ گر کیا ملے گا نشاں، پھر بھی کچھ قلب کی تشنگی کے لیے خود کو کھونا پڑا، خود کو پانا پڑا۔ اب تصور میں اپنے کہاں غیر ہے، شر ہوا لاپتہ خیر ہی خیر ہے، اپنا ظاہر ہی باطن کو سجدہ کیا، اس لیے سر کو اپنا جھکانا پڑا۔ کیسے کہہ دوں نہیں کوئی میرے سوا، کیا سمجھ کر کہوں جلوہ گر ہے خدا، دونوں علت سے رضواں مبرہ ہے وہ، ایسی علت سے دامن بچانا پڑا۔ یہ کلام حضرت رضوان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پرمغز کلام ہے، گرچہ اس کو ترنم سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کی وضاحت اور بیان کرنے میں کافی وقت درکار ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جب میری دید کی اس کو خواہش ہوئی، عرش سے فرش پر مجھ کو لانا پڑا، بات اتنی سی تھی عشق بے تاب تھا، اس لیے سارا عالم بنانا پڑا۔ یہ سارے ازل کے کھیل اور سارے جو ہے کائنات کی تخلیق کی بنیاد کا یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس میں بڑے ہی عمدہ طریقے سے کھینچا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میری دید کی اس کو خواہش ہوئی، یعنی اس اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اپنی تجلی اور اپنی پہچان کی خواہش ہوئی، اپنے کو دیکھنے کی خواہش ہوئی، تو گرچہ یہ عالم لامکاں میں مقام ہاہوت اور لاہوت کی منزلوں میں یہ بات تو ہو چکی تھی کہ اس نے جو ہے جب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عکس اول کو خود سے جدا کیا تو وہ اس پہ عاشق ہو گیا، باطنی طور پر وہ اس کا دیدار تو کر چکا تھا اور وہ اس پر عاشق ہو چکا تھا اور وہ اس کو اپنا محبوب بنا چکا تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنے تجلی کو بکھیرنے کے لیے جو ہے بالکل بلندیوں سے پستیوں کی طرف وہ جو ہے تنزلات کے حوالے سے آگے منزلوں کو جب طے کرنا چاہا تو وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ تمام منازل کو طے کرتا ہوا اوپر سے نیچے کے جانب وہ اترتا ہے، اور اترتے ہوئے عرش سے فرش کی تخلیق ہوتی ہے، اور فرش پر جو ہے عالم ناسوت میں آ کر کے وہ اپنے عکس کے بنیاد پر، اپنے وجود کی بنیاد پر اور اپنے عشق اور حسن کے بنیاد پر اسی حقیقت اور اسی کھیل کو جو ہے سامنے لاتا ہے اور معرفت کا ایک بہت رنگین تماشا کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے کو فرش پر دیکھتا ہے اور اپنے سارے بنائے ہوئے ڈرامے کو جو ہے پلے کرتا ہے اور اپنے ڈائریکشن کے اندر وہ سارا کھیل نمایاں کرتا ہے۔ چنانچہ بات اتنی تھی عشق بے تاب تھا، اس لیے سارا عالم بنانا پڑا۔ اس کو اس بات کا شوق تھا، اس بات کا ذوق تھا، اس بات کا آنند تھا، مزہ تھا، اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس نے جو ہے عالم کی تخلیق کی اور عرش سے فرش تلک اس نے ان منزلوں کو طے کیا اور معرفت کے پردے کو جو ہے کھول دیا اور منظر عام پہ لایا، اور وہ نہایت ہی کاریگری اور نہایت ہی پاکیزگی کے ساتھ اس حقیقت کو جو ہے بالکل افشا کرتا ہوا سامنے آیا۔ چنانچہ یہ ساری کائنات اور سارا جو تخلیق کائنات ہے اس کے حوالے سے رضوان بابا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں احد احمد بنا حسن کے دھوپ میں، بن کے آدم محمد کے ہر روپ میں، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے، کس کو آنا پڑا کس کو جانا پڑا۔ یعنی یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ احد احمد کے کھیل کا ہے اور حسن و عشق کے کھیل کا ہے۔ احد احمد بنا، احد ہی احمد بن گیا اور حسن کے دھوپ میں آ گیا، آدم میں سما گیا، آدم محمد کے ہر روپ میں ظاہر تر ہو گیا، مظہر الہی بن گیا، مظہر رسول بن گیا، اور اس طریقے سے سامنے آ گیا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے، کس کو آنا پڑا کس کو جانا پڑا، کون آیا وہی آیا، کون جا رہا وہی جا رہا، وہ سارا نور کا کھیل ہے، یا تو نور محمدی ہے یا تو نور خداوندی ہے۔ یہ تمام جو کارخانہ قدرت میں جو نظام چل رہا ہے
اسی روح اور اسی نور کا ہے، اور یہ تمام کھیل نور علی نور کا ہے۔ نازہا جلوگر کون ہے جان لے، نحن اقرب کے معنی کو پہچان لے۔ میں پتا بھی غلط تو پتا بھی غلط، ایسی تکرار سے باز آنا پڑا۔ اے نازہا، اے نصیحت کرنے والے مولویوں، اے نصیحت کرنے والے لوگوں، سنو جلوہ گر کون ہے؟ جلوہ گر وہی ہے، جان لے، نحنو اقرب کو پہچان لے۔ نحنو اقرب من حبل الورید، ہم تمہارے شہرک کے قریب ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ کدھر شہرک ہے، کدھر قریب ہے بھائی؟ یہ صاف کہہ دو کہ تم جو ہو وہ میں ہوں، میں جو ہوں وہی تم ہو، اور یہ کہہ دو کہ میں ہوں یہ بھی غلط، یہ کہہ دو کہ تو ہے وہ بھی غلط، جو ہے سو وہ ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے بابا کہتے ہیں کہ میں پتا بھی غلط تو پتا بھی غلط، ایسی تکرار سے باز آنا پڑا۔ کسی بھی صورت میں معرفت کا اطلاق کسی بھی حد پر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے، یعنی معرفت کی باتوں کو کہیں تک محدود نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نور ہے تو معرفت محدود ہو گئی، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نفس ہے تو بھی معرفت محدود ہو گئی۔ آپ نے کہہ دیا وحدت ہے، معرفت محدود ہو گئی۔ آپ نے کہہ دیا کثرت ہے، معرفت محدود ہو گئی۔ یعنی اس کو آپ جو ہے مکان بھی سمجھیے، لا مکان بھی سمجھیے، باطن بھی سمجھیے، ظاہر بھی سمجھیے، وہ ادھر بھی ہے اور وہ ادھر بھی ہے۔ کسی ایک طرف اگر آپ ہیں تو یہ معرفت غلط ہے۔ ایسا بڑے بڑے اسکالر بزرگوں نے بھی کہا ہے۔ اسی بات کو اشارہ کرتے ہوئے رضوان بابا کہہ رہے ہیں کہ نحنو اقرب کو پہچان لے نازہا، کون ہے جلوہ گر؟ اور جو پتا تو دے رہا ہے کہ میں ہوں اور تو ہے، اس سے بھی نکل جا، ایسی تکرار مت کر۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہر شے میں ہے وہ نہاں، ہے وہ شعبدہ گر کیا ملے گا نشان، پھر بھی کچھ قلب کی تشنگی کے لیے خود کو کھونا پڑا، خود کو پانا پڑا۔ یعنی یہ بات تو سچ ہے کہ ہر شے میں وہ نہاں ہے، لیکن وہ شعبدہ ہے، وہ شعبدہ گر کیا ملے گا تم کو، کیسے نشان ملے گا اس شعبدہ گر کی، اس جادوگر کی؟ اس کی نشاندہی کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ ہر شے میں نہاں بھی ہے، عیاں بھی ہے، عیاں ہے وہ نہاں بن کر، نہاں ہے وہ عیاں بن کر، پھر بھی کچھ قلب کی تشنگی کے لیے خود کو کھونا پڑا، خود کو پانا پڑا۔ ہاں خود کو کھونا، خود کو پانا جو پروسیڈ ہے، جو سسٹم ہے تصوف کو، وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جس کو ہم کھوتے ہیں اس میں بھی وہی ہے، اور جس کو ہم پاتے ہیں اس میں بھی وہی ہے۔ جو کھویا وہ بھی وہی تھا، جو پایا وہ بھی وہی تھا، تو کیا کھویا کیا پایا؟ یہ بڑا ہی عجیب و غریب کہانی ہے۔ اب تصور میں اپنے کہاں غیر ہے، شرح والا پتہ خیر ہی خیر ہے، اپنا ظاہر باطن کو سجدہ کیا، اس لیے سر کو اپنا جھکانا پڑا۔ یعنی تصور میں اب کہاں غیر ہے؟ جب یہ حقیقتیں کھل جاتی ہے تو کوئی برا اور کوئی بھلا نہیں رہ جاتا۔ ہر برا، ہر شر اور ہر نیکی میں جو ہے ایک یگانگی سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو اہل شر ہے اس کے اندر بھی جو ہے قدرت کاملہ موجود ہے، اس کے اندر بھی حکمت پنہائی موجود ہے، اور یار کا ہی اس میں بھی کہیے کہ کار فرمائی موجود ہے۔ تو ہر شر خیر میں تبدیل ہو گیا، اور ہر خیر شر سے جدا ہو کر بھی مطلب ایک ہی رہا، یعنی دونوں میں کہیے کہ کچھ زیادہ فرق نہیں سمجھ میں آنے لگا۔ حقیقت میں سب ایک ہو گیا، صرف امتیاز باقی رہ گیا، اور اس کی ہی سخت ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر کہتے ہیں اپنا ظاہر ہی باطن کو سجدہ کیا۔ اسی لیے جب ہمارا سر جھکتا ہے، یعنی اپنا ظاہر ہی ہمارے ہی باطن کو سجدہ کرتا ہے، ہمارا ظاہر ہی ہمارے ہی باطن کو سجدہ کرتا ہے، کیونکہ جو میں ظاہر ہوں اور میں ہی باطن ہوں۔ یہ بات حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا
چنانچہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب جیل خانے میں تھے تو سینکڑوں دفعہ یا ہزاروں دفعہ جو ہے نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ عجیب شخص ہیں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی خدا ہوں، اور اس کے بعد اپنے آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بتائیے آپ کس کو سجدہ کرتے ہیں جب آپ خود ہی خدا ہیں؟ تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ میں خود کو ہی سجدہ کرتا ہوں، یعنی میرا ظاہر ہی میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے. یہ بات تم نہیں سمجھو گے. تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات ایسی راز کی ہے جو اس راج سے پردے جس کے ہٹ گئے ہیں اس کو ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر کون ہے، باطن کون ہے، اور ظاہر ہی باطن کو سجدہ کرتا ہے اور کوئی اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کیسے کہہ دوں نہیں کوئی میرے سوا، کیا سمجھ کر کہوں جلوہ گر ہے خدا. دونوں علت سے رضواں مبرہ ہے وہ، ایسی علت سے دامن بچانا پڑا. بھائی یہاں پر کوئی علت کام نہیں آتی ہے. میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کہنے والا ہی جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کہنے والا جس کیفیت میں ہوتا ہے، جس مقام پہ جب ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کی باتیں نکلتی ہے. یعنی جب وہ بندہ ہوتا ہے تو بندگی کی باتیں کرتا ہے، اور جب وہ خدا ہوتا ہے تو خدائی کی باتیں کرتا ہے، اور جب وہ جس عالم میں ہوتا ہے وہ اس عالم کی باتیں کرتا ہے. کیونکہ یہ بندہ، یہ وجود انسان جو ہے اپنے آپ میں ایک ایسا خزانہ بے بہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں موجیں ٹھاٹھ مارتی ہوئی راز اس کے اندر پوشیدہ ہے، جو حرف بحرف وقتاً فوقتاً بولتا رہتا ہے. اس وجود کے اندر سے کون بولتا ہے، کب بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، اس کا معائنہ کرنا، اس کا محاسبہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں درخت سے اللہ بول سکتا ہے، تو اس وجود آدم جو اس کے راز پنہانی کا مرکز ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اور کب کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ جب چاہے گا، جیسا چاہے گا، جو بولے گا اور بولتا رہتا ہے. اس لیے حضرت رضوان کہتے ہیں کہ بھائی ہم کس کس علت سے باز آ جائیں، تمام علت سے ہم دامن بچا لیتے ہیں، بچانا پڑتا ہے. اور میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں ہے کوئی میرے سوا، کیا سمجھ کر کہوں جلوہ گر ہے خدا. میں کیسے کہوں کہ خدا جلوہ گر ہے، اور کیسے کہہ دوں کہ نہیں ہے کوئی میرے سوا. یہ کہنے میں بھی بہت ہم کو سوچنا پڑتا ہے، اور نہیں کہنے سے بھی ہم بچ نہیں سکتے. کیوں کہ معاملہ ہی کچھ ایسا عجیب و غریب ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے تو راج سے بھر دیا ہے. اسی لیے تو حضرت اقبال جو ہے بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن. یعنی ہمارا جو وجود ہے بدن بھی نہیں ہے اور روح بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اور کہیں پر صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ وہی بیٹھا ہوا ہے میں نہیں ہوں، یہ شان کبریا ہے میں نہیں ہوں. اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں میں اور یار میں فنا ہوں میں. تو یہ تمام باتیں جو ہے حقیقت و معرفت کی گتھیاں ہیں، اور اس کے سلجھانے میں ہم پوری زندگی بھی لگا دیں تو کم پڑے گی. حضرت رضوان سرکار جیسے لوگ بڑے ہی خوش نصیب اور بڑے ہی قسمت والے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. گرچہ دادا سرکار میں مندر شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان باتوں کو کافی بیان کیا ہے، چنانچہ منظر عام پہ کم ہے، اس کو بھی ہم لوگ دھیرے دھیرے لا رہے ہیں. اور کئی حضرات جو ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں ان چیزوں کو سامنے لانے کے لیے، اور ہم ان لوگوں کو بھی کہیں گے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان تمام راز سربستہ کو کھولیں اور اپنے خزانوں سے اور اپنے بزرگوں کے تبرکات کو منظر عام پہ لائیں. چونکہ جو لوگ اس کے اہل ہوں گے وہی سمجھیں گے، کوئی دوسرا سمجھنے والا ہے بھی نہیں. اس لیے جب ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں،
تو یہ انہی لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جس کا یہ حصہ ہے، اور یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اللہ والوں کی ان باتوں کو سامنے لاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ان اللہ والوں کو دنیا بھر میں لوگوں کے دل و جگر کو روشن کرتے ہیں اور محظوظ کرتے ہیں، اور ایک صدقہ جاریہ کا کام ہوتا ہے، اور ہم آگے کہیے کہ اس کوشش کو کرتے جائیں گے، اور اس سیریز کو آگے بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت رضوان سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے گفتگو کی ہے، ان کے اشعار کے حوالے سے کوشش کی ہے کچھ اشعار کا خلاصہ کرنے کا، گرچہ یہ منہ مسور کی دال والی بات ہے، مطلب سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے۔ ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان چیزوں کا خلاصہ کر سکیں اور اس پر جو ہے ہم کچھ بات کر سکیں، لیکن ہم نے ایک ذوق کے ساتھ کوشش کی ہے۔ جہاں تک ہم کامیاب ہو پائے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کے ساتھ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ اور ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلب و جگر کو روشن فرمائے، اور ہمیں جو ہے معرفت و حقیقت کی سمجھ عطا کرے، اور دشمنوں اور منافقوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور ان لوگوں کو ان کے لائق جو حصہ ہے وہ اس کو مل جائے، اور ہم لوگوں کے راستے میں وہ لوگ نہ آئیں، ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں، اور ہم لوگ اپنے مشن کو آگے لے کر کے آگے بڑھیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔